اللہ 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 اللہ۔ تو یہ تین احسان ماں کے ایسے ہیں جن میں دنیا کوئی آدمی شریک نہیں ہوتا، اور کوئی بھی دنیا کی شخصیت بچے کے لیے یہ تین تکلیفیں برداشت نہیں کرتی۔ نہ باپ برداشت کرتا ہے، نہ کوئی برداشت کرتا ہے۔ 9 ماہ پیٹ میں اٹھانا، اور نمبر 2 پیدائش کی تکلیف، اور نمبر 3 2.5 ماہ اس کو 2.5 سال جو ہے نا دودھ پلانا، اور اس کے بعد پھر جب تک بچہ خود اپنے بشری تقاضے پورے نہیں کرتا تو سارے بشری تقاضے ماں پورے کراتی ہے، اور کوئی پورا نہیں کراتا۔ تو یہ 3 احسانات ماں کے عظیم الشان ہیں، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے لوگوں میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ امو کا، آپ کی ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا کہ امو کا، آپ کی ماں۔ پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا کہ امو کا، آپ کی ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا کہ ابا کا، آپ کے والد۔ ثم، پھر فرمایا کہ فادنا وادنا، پھر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہو وہ زیادہ اچھے سلوک کا مستحق ہے۔ تو آپ نے 3 دفعہ ماں کا تذکرہ فرمایا کہ ماں سب سے زیادہ اچھے سلوک کی مستحق ہے۔ اگر دین ہمیں یہ باتیں نہ بھی کہتا، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو عقل بھی ہمیں یہ کہتی ہے جس کا ہم پہ سب سے زیادہ احسان ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کا بھی مستحق وہی ہے۔ اور اس لیے شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ مرد کا ذمہ سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہوتا ہے، اور عورت کے ذمہ شادی کے بعد سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی والدہ کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور اچھا سلوک کی کوشش کرنی چاہیے اس سے۔ اگر اس سے اچھا سلوک کیا جائے تو پھر دنیا آخرت بہتر ہوتی ہے۔ اور حادی صاحب مزید پڑھیں گے، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، صحیح مسلم میں ہے، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں مختصر طور پہ، کہ حضور کے پاس انہوں نے پیغام بھیجا یا خود تشریف لائے، بلکہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن میرے والدین یا میری والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں آپ کے پاس آؤں یا نہ آؤں؟ تو عام تو آپ کا حکم یہ تھا کہ جو مسلمان ہوں فوراً میرے پاس آیا کہ مدینہ رہے، دین سیکھے۔ ان کو آپ نے فرمایا کہ آپ وہیں رہیں، والدہ کی خدمت کریں، بس یہی میری صحبت اور میری زیارت کا قائم مقام ہے۔ پھر آپ نے اپنی وفات سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میری وفات کے بعد قبیلہ یمن قبیلہ قرن سے اویس نامی آدمی آئیں گے، جب وہ آئیں تو آپ ان سے اپنے لیے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کافی عرصہ ثنیۃ الوداع مکہ میں جگہ تھی جہاں سے مہمانوں کو رخصت کرتے تھے، ہمارے ہاں اسٹیشن لاری اڈا ہوتا ہے، تو وہاں آتے رہے اور لوگوں سے پوچھتے رہے کہ جی قافلہ کہاں سے آیا؟ یہ لوگ بتاتے فلاں جگہ سے آیا۔ کچھ یمن سے تو نہیں آیا؟ نہیں۔ یمن سے قافلہ آتا، پوچھتے اس میں اویس نامی آدمی تو نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے نہیں۔ پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ کافی عرصے کے بعد یمن سے قافلہ آیا۔ دوسری روایت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کرنے گئے تو وہاں پھر جو یہاں یمنی لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، ان کے پاس گئے اور جا کے پوچھا، ہاں بھی تم یمن سے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کہ تم میں اویس نامی آدمی بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارا ایسا ہی درمیانے شکل کا آدمی ہے، وہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے گئے دیکھنے کے لیے، تو دیکھا تو اونٹ چر رہے تھے، وہ کسی درخت کے نیچے کپڑا بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے ان سے پوچھا کہ بھی آپ اویس ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اویس ہوں۔ تو پھر ان سے بات چیت کی اور پھر ان سے کہا کہ آپ میرے لیے اور امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کریں۔ درمیان کوئی آدمی آگے، اس نے کہا امیر المومنین فلاں کام کیسے ہے؟ پھر انہوں نے پہچان لیا کہ تو امیر المومنین ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا اویس نے کہ آپ مجھ سے کیوں دعا کی درخواست کر رہے ہیں؟ آپ تو خلیفہ راشد ہیں، حضور کے ساتھ رہے، اتنے عرصے جنگوں میں حصہ لیا آپ نے، دین سیکھا ہے آپ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر واقعہ بتا دیا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یمن کے قبیلہ قرن سے اویس نامی آدمی آئیں گے، آپ ان سے اپنے لیے اور امت محمدیہ کے لیے مغفرت کی دعا کرانا، ان کی دعا قبول ہوگی۔ پھر وہ رو پڑے، پھر انہوں نے دعا کی، تو ان کو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ انہوں نے اپنی ماں کے فرمانبردار تھے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر جو والدین کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح دوسرا حق ان کا یہ ہے کہ ادب و تعظیم سے ہم پیش آئیں، سارے ان کے احسانات یاد رکھ کے کہ والدہ نے اس وقت ہم سے خیر خواہی ہمدردی کی ہے جب کوئی خیر خواہی ہمدردی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، بچہ چھوٹا ہوتا ہے، شرارتیں کرتا ہے چھوٹا بچہ، سارے اس سے نفرت کرتے ہیں، چچا بھی،
پھپھو بھی بھائی بھی کیا کر رہا ہے، لڑتا رہتا ہے، فلاں چیز توڑ دی، فلاں نقصان کر دیا، لیکن ماں نفرت نہیں کرتی اس سے۔ جو اتنے مشکل وقت میں کام آیا تو وہ مخلص ہوتا ہے نا، اور بڑا اس کا احسان بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ حق ہے، اور اس کے یعنی اس کے ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا انتظام کرنا، اور اسی طرح کپڑے کا اچھا انتظام کرنا، بوڑھے ہو جائیں تو خاص طور بیمار ہوں دوائی کا انتظام کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی بیوی بچوں پر بیوی بچوں کو ان پر ترجیح نہ دے۔ تو اس سے والدین کی بڑی دل آزاری ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ آدمی بیوی بچوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، ہمیں اہمیت کم دیتا ہے، اس سے ان کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے اور دل کا روگ بن جاتی ہے یہ بات۔ البتہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین خود ظلم کر رہے ہوتے ہیں، شادی کے بعد حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، اور بعض والدین بد اخلاق ہونے کی وجہ سے، اکثر والدین خود دین سیکھے ہوئے نہیں ہوتے، بد اخلاقی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بے جا تنقید کرتے ہیں، بعض فضول بدنام کرتے ہیں، یہ ایسی صورتحال بھی ہیں، ہر طرح کی صورتحال میں معاشرے میں ملتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے تو ان کا بھی پھر ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو مقابلہ نہ کرے، ان کا خاموشی اختیار کرے۔ اگر والدین بے جا آپ کو بھی بچوں کے خلاف بھڑکا رہے ہیں تو ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، لیکن ان کی بے ادبی بھی نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے والدین سے سلوک کرو، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، یعنی آپ ظلم نہ کریں ان پہ، برابری کا مقابلہ نہ کریں۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں برابری کا بدلہ نہیں لے سکتا، بے جگہ والدین بھی ہیں، عام آدمی ہے وہ آپ کو تھپڑ مارتا ہے بلا وجہ، شریعت اجازت دی آپ بھی تھپڑ مار سکتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ لیکن والدین اور جو اپنے اس طرح کے محترم شخصیات ہوں ان سے مقابلے کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی ان سے مقابلہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں علقمہ واقعہ پیش آیا، صحابی تھے تو ان کا آخری وقت تھا، وہ وفات پانے والے تھے، ان کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، علقمہ رضی اللہ عنہ۔ تو پھر حضور نے پوچھا کہ بھی حضور کو بلایا کہ یا رسول اللہ روح قبض نہیں ہو رہی، بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا ان کی والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں زندہ ہیں۔ تو پھر آپ نے ان سے بلا کے پوچھا آپ ان سے راضی ہوئے؟ ناراض؟ انہوں نے کہا ناراض ہوں جی، یہ بیوی کو ان پہ ترجیح دیتا تھا، یہ میری غلطیاں کو قصور نکالتا تھا، مطلب بیوی ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ معاف کر دو۔ والدہ نے کہا میں تو معاف نہیں کرتی، اس نے میں بہت دل دکھایا ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا اگر آپ ان کو معاف نہیں کرتی نا تو پھر ہم دنیا میں ان کو آگ میں جلائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ جیسے ہی معاف کیا فوراً روح پرواز کر گئی ان کی۔ حضرت حارثہ بن نعمان تھا، اس کا الٹ واقعہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے خود جنت میں دیکھا، یہ تو معراج کے موقع پہ یا خواب میں نے دیکھا کہ وہاں تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ آواز کس کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ وہ والدہ کے بہت زیادہ فرمانبردار تھے، اس کی فرمانبرداری کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کے پڑھے جانے والے قرآن کریم کی آواز جنت میں چلا دی۔ تو اس لیے والدین کی خدمت اور اطاعت کے بڑے فوائد ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں قدموں کے نیچے ہے۔ اور باپ کے بارے میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، والد کی خوشی سے اللہ خوشی وابستہ ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی سے وابستہ ہے۔ تو بہرحال لمبا موضوع ہے، اور اس میں جو ہے نا مشورہ کسی کے حالات کر کے ایسے ہوں کہ والدین سے انبن ہو اور والدین پریشان کریں، زیادتی کریں، تو آدمی کسی اچھے عالم سے مشورہ کرے یعنی میری صورتحال یہ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو بعض باتیں والدین کی ماننے والی ہوتی ہیں، بعض باتیں نہیں ماننے والی ہوتی۔ اس میں لوگ افراط تفریط کا شکار ہیں۔ بعض لوگ، اکثر لوگ تو نافرمان ہوتے ہیں، اور بعض ضرور سے زیادہ فرمانبردار بھی ہوتے ہیں کہ وہ والدین کہنے سے بھی بچوں کو ظلم کرتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ صحیح صورتحال کیا ہے، تو آدمی مشورہ کرے، اس مطابق پر عمل کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ماں کا اس کو اٹھانا اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2.5 سال تو 2 سال تو ماں دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے جی، 24 مہینے ہو گئے، اور 6 مہینے کم سے کم ماں اس کو پیٹ میں اٹھاتی ہے۔ اور اس آیت سے فقہا نے یہ سمجھا ہے کہ حلالی بچہ پیدا ہونے کے لیے کم سے کم 6 مہینے کی مدت ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم میں بچہ پیدا ہو تو وہ حلالی نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک آدمی کی شادی ہوئی اور 6 مہینے گزرنے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو اس کو ہم حلالی کہیں گے۔ عام روٹین تو یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے 9ویں 10ویں مہینے میں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں 7 مہینے پر بچہ زندہ رہتا نہیں ہے، ایسی ہے نا جی؟ 8 کا نہیں رہتا، 7 کا رہتا ہے، اس سے کم کا بچہ زندہ رہتا نہیں ہے۔
اس سے کم جو بچہ پیدا عمر کا بچہ زندہ نہیں رہتا، لیکن اسے ہم حلالی قرار دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قبیلہ جوہینہ کے ایک آدمی نے شکایت کی کہ میں نے شادی کی تھی عورت سے اور 6 مہینے گزرے بچہ پیدا ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ بھئی یہ تو اس نے بدکاری کی ہے اور اس کو سزا دی جائے، اسلامی سزا زنا کرنے کی۔ حضرت علی کو پتہ چلا، حضرت علی شریف لائے، حضرت علی نے فرمایا کہ جی یہ فیصلہ آپ کا درست نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت سنائی، اللہ فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ عورت کا حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت وہ 30 مہینے ہے، جو تو 2 سال جو مدت دودھ لانے کی ہے وہ نکال دیں، باقی 6 مہینے پیچھے بچتے ہیں۔ عثمان جو بات اور فرمایا کہ یہ بچہ حلالی ہو سکتا ہے، حرامی نہیں ہے۔ عثمان جو بات سنی فیصلہ واپس لے لیا۔ دیکھیں صحابہ کرام کا یہ مزاج بھی تھا، تو ہر آدمی کے ذہن میں کوئی سارے مسائل نہیں ہوتے، متوجہ کرتا تھا تو متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنی بات غلط بات سے رجوع کرنے کی عادت بنائیں، بعض رجوع کرتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں۔ تو باقی حمل کی ذرا مدت ہے وہ کوئی نہیں ہے، اس میں پھر ائمہ کے اقوال مختلف ہیں۔ امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا مدت 2 سال ہے حمل کی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 سال تک حمل پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ اور کچھ ہمارے پاس بھی تو واقعہ پیش آیا تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے، محلہ جامع رشیدیہ سے ایک کیس آیا تھا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی عورت کو 2 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے، عورت بھی وہ پارسات ہی نیک تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ کیسے حلالی ہو سکتا ہے بچہ، شوہر 2 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، یقیناً اس نے کسی بدکاری کی، اس سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے پریشان کیا، ان کی مہربانی کو مسئلہ دارالفتاء میں لے کے آ گئے، تو ہم نے پھر تحقیق کی۔ ہمیں تو یہ ہدایت ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد یہ ہے کہ فعل مکلف کی اچھی تعویل کرنے کی کوشش کی جائے جتنا بھی ہو سکے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، بہت بڑا اصول ہے کہ فعل مکلف کی اچھی تعویل کرنے کی حتی الوسع کوشش کی جائے۔ ہمارے اکثر لوگوں کی روٹین ہے حتی الوسع غلط تعویل کرنے کی، جو کوئی بھی کیس آتا ہے نا غلط سے غلط، اچھی تعویل بھی کر رہا ہے، اس پہ اعتراض پہ اعتراض کہ نہیں جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی کبھی دیکھے نہیں، کبھی سنے نہیں آیا تو کیسے ہو گیا جی۔ تو ہم نے کتابیں کھول کے پھر اس کی تحقیق کرنا شروع کی کہ بھی ذرا مدت کتنی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ باتیں سامنے آئیں، اور پھر یہ بات سامنے آئی کہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بات ارشاد فرمائی ہے نا، ان کی فقہ بڑی گہری ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ بڑی گہری، ہر فقہ کی خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں، ان کی فقہ مال کی بڑی گہری ہے۔ تو اس میں امام صاحب نے جو فرمایا نا کہ بھی 7 سال تک بچہ پیٹ میں رہ سکتا ہے، تحقیق کی بے عقلی بات ہے یا فرضی بات ہے کوئی، یا کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا بھی نہیں آیا۔ تو پھر میں نے سوچا اور پھر کئی باتیں ذہن میں آ گئی۔ ہم نے بچپن میں یعنی درس نظامی کے پہلے 2 سال میں کتاب پڑھی تھی گلستان سعدی، 2 کتابیں شفاعت کی، فارسی کی کتاب گلستان ہے، بوستان، دونوں پڑھی تھی۔ تو اس میں ہم نے ایک بادشاہ کا واقعہ پڑھا تھا، ضحاک نامی بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ کا نام جو لقب تھا نا ضحاک، اس کی وجہ ضحاک کا معنی ہے بہت زیادہ ہنسنے والا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے دانت نکل آئے تھے، اور اس کی عمر 4 سال تھی، تو 4 سال کی عمر میں پیدا ہوا تھا۔ تو پھر اور بات سامنے یہ آئی کہ بعض دفعہ بچہ پیٹ میں خشک ہو جاتا ہے، اور خشک ہونے کی وجہ سے وہ بچہ مقررہ وقت پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کسی آدمی قبض ہو جائے نا، تو ویسے تو بولو براز آتے ہیں نارمل، قبض ہو جائے تو آدمی کی اجابت نہیں ہوتی کئی دن، تو یہی صورتحال بچے کی ہوتی ہے کہ والدہ بڑی بیمار تھی، کمزور تھی، بچہ بہت خوش تھا، تو وہ نارمل پیدا نہیں ہوتا، اس میں کافی دیر بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ وہی بات آ گئی ہے کہ جو چیز وہ بندہ جو خود پسندی مطلعانوں کو جو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیسے مان لوں۔ ایک بات ہوتی ہے مختصر، ایک ہوتی ہے مفصل، جو مفصل بات ہو آدمی اس کو بھی غور سے دیکھے سنے تو کافی فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ بال اس کے پاس میں کہ جب وہ بندہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر وہ یہ دعا کرتا ہے ربی اوزعنی، میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی نعمت کا شکر ادا کروں کہ آپ نے انعام کیا ہے، میرے والدین پہ انعام کیا کہ مجھے بھی دولت ایمان عطا فرمائی، والدین نے دولت ایمان عطا فرمائی، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائے، اور میری اولاد کی اصلاح فرما، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے پھر وہ دعا کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ فرمانبردار بندہ۔ اور اس سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ جن کی اولاد ہے اگر اولاد نافرمان ہو تو وہ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ آپ بھی اس مرحلے سے گزرے ہوں گے، ہم نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ شادی سے پہلے جو اولاد والدین کی نافرمان ہوتی ہے
جب شادی کے بعد اپنی اولاد ہوتی ہے پھر انسان کے خیالات بدل جاتے ہیں والدین کے بارے میں. پھر یہ انسان سوچتا ہے کہ جیسے میں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں، مشکل سے پرورش تربیت کر رہا ہوں، میرے والدین نے کیسے کی ہوگی؟ اس وقت تو وسائل بھی اتنے نہیں تھے، ان کے ذریعے آمدن اتنا بڑا اور اتنا وسیع نہیں تھا. پھر دل میں بات پیدا ہوتی ہے نا. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا معمول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نام نہیں لیتے کسی کا، تو لیکن آیت ہوتی عام ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں ہدایت ہے کہ جو بھی آدمی ہو وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اپنے لیے اپنے والدین کے لیے وہ دعا کرے اور اللہ سے نیک عمل کی دعا کرے. اللہ مجھے ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کو پسند آئے اور آپ اس سے راضی ہو جائیں، اور اپنی اولاد کی اصلاح کی کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے نیک اعمال قبول کریں گے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیں گے، اور یہ لوگ جنتی ہیں، اللہ نے سچا وعدہ کیا ہوا ہے، اور کانوا یوعدون، وعدہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کی اور اپنی اصلاح و تربیت کی توفیق. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.